السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن نبی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ سے آپ حضرات کے سامنے دروس پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں کل کے درس میں 5ویں اور 6ٹھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کے درس میں 7ویں اور 8ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں سے 7ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ 7ویں حدیث میں راوی حدیث، جن کی کنیت ابو رقیہ ہے، تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے ان سے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین خیرخواہی کا نام کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیرخواہی کا نام ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس کے بعد ایک روایت آپ کے سامنے اس کی شرح و تفسیر کے بعد اور پیش کی جائے گی۔ راوی حدیث ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ نبویہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ شام اور سیریا منتقل ہو گئے۔ یہ ابتدا میں نصرانی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 9 ہجری میں انہوں نے اسلام کی نعمت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنانے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے عبادت میں تلاوت کلام پاک کے لیے یہ معروف تھے۔ تلاوت کلام پاک بہت عمدہ طریقے سے کرتے تھے۔ عبادات میں خشوع و خضوع اور تقوی اور پرہیزگاری ہوا کرتی تھی، اس سے معروف تھے۔ ہر ان کے بارے میں معروف روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر 7ویں دن قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کرتے تھے۔ حفاظ صحابہ میں سے تھے اور ہر 7 دنوں میں ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کرتے تھے۔ انہوں نے 18 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، جس حدیث کی تلاوت اور تذکرہ آپ کے سامنے ابھی کیا گیا ہے۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ بقیہ حدیثیں صحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حدیث جساسہ نقل فرمائی، لہذا تنہا یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نقل فرماتے ہیں۔ ایک جزیرے میں، جیسا کہ انہوں نے روایت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک جزیرے میں یہ چند لوگوں کے ساتھ پھنس گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے دجال کو دیکھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں باقاعدہ ان کا نام لے کر کے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ یہ فلسطین کے رہنے والے تھے۔ سیریا میں 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور فلسطین میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ بہت معروف صحابی رسول ہیں اور ان کے اپنے فضائل ہیں۔ تو ابو رقیہ ان کی کنیت ہے۔ ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس کے بعد سوال کیا صحابہ کرام نے حسب عادت کہ یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے۔ صحابہ کرام دین کے مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھنے، اور ہم اردو کی مثل میں کہتے ہیں کہ اس کی بال کی کھال نکالنے کے لیے حریص ہوا کرتے تھے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے تھے۔
تو یہاں پر ان کی کنیت ابو رقیہ ہے، جیسا کہ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، لوگ کنیت مذکر کے نام پر رکھتے ہیں، یعنی کسی لڑکے کی جانب نسبت کر کے ابو عبداللہ، ابو عبد الرحمن وغیرہ کنیت رکھی جاتی ہے، تو غالب یہی ہے کہ کنیت کسی مذکر سے رکھی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ کنیت مؤنث سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ان کی کنیت ابو رقیہ ہے۔ رقیہ یہ لڑکیوں کا نام ہے۔ اسی طریقے سے کنیت کبھی کبھی انسانوں کے علاوہ کسی دوسرے کی جانب بھی رکھی جاتی ہے، جیسا کہ مشہور صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ان کی نسبت جو ہے، جس نسبت سے وہ مشہور تھے، وہ ابو ہریرہ تھی۔ یہ ہرہ کی جانب نسبت ہے جو بلی کو کہا جاتا ہے، تو کنیت بلی کی جانب نسبت کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یا ابا ہر کہہ کر کے پکارا تھا، تو اس کے بعد یہ اس میں شرف محسوس کرتے تھے کہ مجھ کو اسی کنیت سے بلایا جائے، کیونکہ یہ بلی کے بچے کو ساتھ میں لے کر کے چلتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آستین چوڑی تھی اور آستین کے اندر بیٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث نے روایت کیا ہے کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے یہ نصیحت کا اور خیر خواہی کا نام ہے۔ تو الدین النصیحہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین ہی نصیحت ہے۔ مد دین الا النصیحہ، یعنی دین جو کچھ ہے وہ نصیحت اور خیر خواہی ہی کا نام ہے، دین کے اندر خیر خواہی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دین کی نسبت خیر خواہی کی جانب کی ہے، یعنی دین عمل، ایسا دین جس پر عمل کیا جائے، کیونکہ دین جو ہے یہ دو چیزوں پر منقسم ہوتا ہے، ایک دین عمل اور ایک دین جزا۔ جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ دین عمل ہے، جو نتیجہ نکلنا ہے وہ دین جزا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے مالک یوم الدین، وہ دین کے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں دین جو ہے جزا کے معنی میں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ یہاں پر دین عمل مراد ہے، یعنی ایسا دین جو اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے پسندیدہ قرار پایا۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے اسی ٹکڑے پر، یعنی الدین النصیحہ سے مراد کیا ہے یہاں پر دین عمل مراد ہے، یعنی انسان کسی بھی چیز کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں ذکر کی گئیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے الی آخرہ، یہ دین کی خیر خواہی جو ہے یہ اصل میں دین میں اخلاص کا نام ہے، یعنی ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے اخلاص اختیار کرنا، یہی دین کی خیر خواہی ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی شروع میں آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی مبہم صیغہ رکھا۔ مبہم صیغہ رکھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل و دماغ میں سوال پیدا کیا۔ جب سوال کے نتیجے میں اور سوال کے جذبے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین نصیحت کا نام اور خیر خواہی کا نام کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو مبہم سوال کی آپ نے تفصیل پیش کی، کیونکہ اگر کوئی چیز مجملاً پیش کی جاتی ہے تو انسان اس کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے کہ اس کی تفصیل مجھ کو پتہ چلے۔ تو کسی نصیحت کو یا کسی اہم بات کو عوام کے سامنے کہنے کا یہ ایک بہترین اسلوب ہے کہ پہلے اس میں اجمال اور اختصار رکھا جائے، ابہام رکھا جائے، اور اس کے بعد اس کی تفصیل بتائی جائے، تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ چیز اچھی طرح سے راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب اختیار کیا ہے، جو کہ تدریس کا اور ٹیچنگ کا ایک بہت بہترین اسلوب ہے، جو ہمارے مدرسین کو اور ٹیچرز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں، اسی طرح کی بعض روایات دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہاں پر الدین النصیحہ 3 مرتبہ فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ،
دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، وہاں 3 مرتبہ بتا کر کے باتوں کی اہمیت کو مزید واضح کرنا مقصد ہے. یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے 3 مرتبہ دہرا کر کے آپ نے اجمال پر مزید زور دیا اور اس کے بعد تفصیل بتا کر کے اس کا مزید شوق پیدا کیا. تو صحابہ کرام نے اس کے بعد پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے. دین نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ 2 چیزوں کو مشتمل ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اخلاص پیدا کیا جائے، اور تمام عبادات میں، تمام اعمال میں، دینی اعمال میں اخلاص پیدا کیا جائے. اور اسی طرح سے اس کا ایک مفہوم یہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے دین کی نصیحت کا، یعنی دین کی خیر خواہی کا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اخلاص پیدا کیا جائے. اور اللہ رب العالمین کے لیے دین کی خیر خواہی کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وحدانیت اور توحید کی گواہی دی جائے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اور اس کے اسماء و صفات میں. یعنی اس کے افعال میں گواہی دی جائے کہ اس کے علاوہ اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اس کی عبادات میں کوئی شریک نہیں، الوہیت، اور اس کے اسماء و صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، بغیر کیفیت کو بیان کیے ہوئے، بغیر انکار کے، بغیر مماثلت اور مشابہت کے اس کی صفات اور ناموں کو تسلیم کیا جائے اس کی شان کے مطابق. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دین کی خیر خواہی کا نام ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی کتابوں کے ساتھ دین کی خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ دین کی خیر خواہی کی خاطر، اللہ رب العالمین کی کتابوں کی خیر خواہی کے لیے ہم اللہ رب العالمین کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ہر قسم کی تحریف سے بچیں اور اس سے دوری اختیار کریں. اور جو لوگ تحریف اور تعویل کرتے ہیں، غلط معانی بیان کرتے ہیں، ان کے بطلان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. یعنی ایک جانب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ کتابوں میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اور دوسری جانب تحریف اور تعویل کرنے والوں اور غلط معانی بیان کرنے والوں کی تردید کی جائے، ان کے اوپر رد کیا جائے، اور ان کی بات کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ اس شرح و تفسیر پر نہ جائیں، کیونکہ یہ قرآن و سنت اور اسلامی روح کے خلاف ہے. اسی طریقے سے کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کتابوں میں جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات کی تصدیق کی جائے، اس خبر کی تصدیق کی جائے، اور مکمل طریقے سے اس پر یقین رکھا جائے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کتاب کے اندر، یعنی قرآن مجید کے اندر جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لایا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. قرآن مجید میں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور رک جایا جائے. 5ویں چیز یہ ہے، اس کا 5واں مفہوم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر جو بھی احکام و مسائل مذکور ہیں ان احکام و مسائل پر ایمان رکھنے، یقین رکھیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے حروف اور اس کے معانی سب کے سب محفوظ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کا متن بھی محفوظ ہے، معانی بھی محفوظ ہیں، اور اس کے الفاظ اور اعراب سارے کے سارے محفوظ ہیں. اور اس کو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کے حکم سے لے کر کے نازل ہوئے، آپ کے دل پر اس کو نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، اور خالص عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا. یہ چند مفاہیم ہیں کتاب کے ساتھ خیر خواہی کے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور متابعت کی جائے، ان کے علاوہ کسی کی پیروی اور متابعت دین کے معاملے میں ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ احزاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے، تحقیق کی تمہارے لیے تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہے،
اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور حقیقی معنی میں ایمان لائیں اور آپ کی تکذیب کرنے والوں کا انکار کریں۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لائیں جن چیزوں کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے امور میں دی ہے یا حالیہ امور میں دی ہے یا مستقبل کی جو خبریں دی ہیں ان پر یقین رکھا جائے اور ان پر ایمان لایا جائے۔ چوتھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو مانیں، آپ کے نواہی سے اجتناب کریں، جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس شریعت کے اندر بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے، بغیر تعویل و توجیہ کے، بغیر کسی تبدیلی کے اس پر ایمان لایا جائے۔ اس کا ساتواں مفہوم یہ ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور جو کچھ سنت کے اندر وارد ہوا ہے، صحیح حدیث کے اندر وارد ہوا ہے، اس کا مفہوم یا اس کا مقام، اس کی عظمت قرآن مجید کے طریقے سے قابل حجت ہیں وہ چیزیں، یعنی جیسے قرآن مجید کے دلائل قابل حجت ہیں، ہمارے لیے دلیل ہیں، حجت قطعی ہیں، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی مقام ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ سورہ نساء کی 80 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، نصرت کی جائے، جب آپ باحیات تھے تب بھی، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی سنتوں اور آپ کی صحیح احادیث کی نصرت اور مدد اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کیا جائے، اس کے دروس دیے جائیں اور اس کو اپنی گفتگو میں شامل کیا جائے۔ آگے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، ائمہ مسلمین کے لیے یعنی مسلمانوں کے اماموں کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کے نام سے متعلق، خیر خواہی کے مفہوم سے متعلق دو چیزیں یہاں پر ذکر کرنی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ، اس سے مراد ائمہ مسلمین سے مراد علماء کرام ہیں، اس سے مراد علماء کرام ہیں۔ ایسا نہ سمجھے کوئی کہ اس سے مراد حکام ہیں، حاکم ہیں، بلکہ اس سے مراد علماء کرام ہیں، اور وہ علماء مراد ہیں جو علماء ربانی ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اور آپ کی وراثت کو لے کر کے چلے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کما حقہ انجام دیتے ہیں، اخلاقی طور پر، دعوتی طور پر، علمی طور پر، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ہمارے ولی امر ہیں۔ ہمارے ولی امر حقیقت میں علماء کرام ہی ہیں، کیونکہ یہی لوگ عام طور سے لوگوں کے سامنے دین کو واضح کرتے ہیں، اور یہی لوگ امراء اور حکام کے سامنے حق بات واضح کر کے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ائمہ مسلمین جو ہیں اس سے مراد علماء کرام ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کے حکام بھی ہیں، مسلمانوں کے ائمہ بھی ہیں، یعنی وہ ائمہ جو اللہ رب العالمین کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ علماء کرام دین اسلام کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور حکام دین اسلام کو لوگوں کے سامنے نافذ کرتے ہیں، لہذا حکام کا دین پسند ہونا اور علماء کرام کا دین کی بنیادوں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ دنیا کے لیے سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اس وجہ سے ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی کے مفہوم میں ان دونوں مفاہیم کو سامنے رکھا جائے۔ ان کے ساتھ یعنی علماء کرام کے ساتھ اگر خیر خواہی کا مفہوم دیکھا جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ائمہ مسلمین سے علماء مراد ہیں، تو علماء کے ساتھ خیر خواہی کے مفہوم میں چند چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر علماء کرام سے محبت کرنا، کیونکہ وہ شریعت اسلامیہ کو ہمارے سامنے
بلا خوف لومت لائم ذکر کرتے ہیں، تو ان سے محبت کرنا، ان کی مساعدت کرنا یعنی ان کی مدد کرنا، حق کو بیان کرنے میں ان کا ساتھ دینا اور ان کا تعاون کرنا، یہ دوسرا مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے ان کی توہین اور آبرو کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور ان پر اتہامات لگانے سے بچنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ علماء کرام بشر ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن غلطیوں کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم لے کر کے پگڑیاں اچھالنے لگیں، بلکہ ان کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے اور ان کو تنہائی میں متنبہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے علماء کرام کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان کے اندر ہم کوئی خطا اور غلطی پائیں تو ایسی صورت میں ان کے ادب و احترام کا پورا خیال کرتے ہوئے ان کے سامنے تنہائی میں ان چیزوں کو بیان کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ صحیح ہے اور ہم غلط سمجھ رہے ہیں تو ان کے سامنے وضاحت کرنے میں وہ چیز ہمارے سامنے بذات خود واضح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے علماء کرام کے ساتھ خیر خواہی کا پانچواں مفہوم یہ ہے کہ ان کو خیر کی جانب رہنمائی ان کی جائے اور وہ تمام کے تمام دروازے ان کے لیے کھولنے کی کوشش کی جائیں جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ پیش کر سکیں۔ یہ چند مفاہیم ہیں امراء کے ساتھ یا علماء کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے۔ اسی طریقے سے اگر اس سے امراء مراد لیے جائیں محض، علماء کرام بھی اس میں شامل ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی امامت کو تسلیم کرنا، ان کی امامت کو تسلیم کرنا یعنی ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، ان کے خلاف آواز بلند نہ کرنا، بلکہ ان کا مطیع و فرما بردار بن کر کے رہنا، ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کے رعایا کے بیچ میں ان کے خیر کے کاموں کو بیان کرنا، یعنی ان کی شبیہ کو اچھا کرنے کی کوشش کرنا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ناکامی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنے علماء اور ائمہ کے بارے میں کبھی بھی خیر خواہی کا وتیرہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کی برائیاں کر کے ان کو بدنام کرتے ہیں اور سامنے بیٹھ کر کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، اور یہ چیز معاشرے کو دیمک کے طرح سے چاٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو دوسرا فریضہ ہمارا یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ائمہ اور علماء کے محاسن لوگوں کے درمیان ذکر کیے جائیں اور عوام کے درمیان ان کے بارے میں خیر کی باتیں پھیلائی جائیں۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کا وہ لوگ حکم دیں اس چیز کو مانا جائے، اور جن چیزوں سے روکیں ان چیزوں سے روکا جائے، الا یہ کہ وہ قرآن و سنت کی مخالفت پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ اس وجہ سے جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق امر و نہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جب تک ان کو پکڑ کر کے چلا جائے، ان کا مطیع و فرما بردار بنا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے عیوب کو جس حد تک ہو سکے چھپایا جائے تاکہ معاشرے میں ان کی باتیں با اثر رہیں۔ پانچواں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے، بغاوت نہ کی جائے، اور نہ ہی ان کے خلاف ایسی فضا بنائی جائے کہ لوگ ان کے خلاف بھڑک اٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم کو حکم دیا ان تروا کفرا بواحا، کہ جب تک تم ان کے اندر بالکل واضح کفر نہ دیکھ لو، بالکل کھلی کتاب کی طریقے سے امراء یا علماء کے درمیان اگر کفر دیکھ لیتے ہو، تب تک تمہیں ان کے خلاف خروج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کفر بھی دیکھ لیا جائے تو بھی خروج کرنے کے ضوابط ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں، شرائط ہیں، ان کا پورا پاس و لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں آگے فرمایا عندکم فیہ من اللہ برہان، جب تک تم ان کے اندر کھلم کھلا کفر نہ دیکھ لو واضح طریقے سے، اور تمہارے پاس اس کفر پر مکمل طریقے سے دلیل موجود ہو، جب تک دلیل موجود نہ ہو جب تک ان کے خلاف کوئی بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث یعنی شرح 40 نوویہ کی 8ویں حدیث،
جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 دروس 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ 8ویں حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، جن کا مختصر تعارف تیسری حدیث کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ اور قتال اس وقت تک کرتا رہوں جب تک وہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور جب تک وہ لوگ نماز قائم نہ کرنے لگیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے لگیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب وہ لوگ ان چیزوں کی گواہی دے دیں، ان اعمال کو بجا لائیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ جب وہ ایسا کر لیں گے تب وہ مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے حق اسلام کے، الا بحق الاسلام، اسلامی حقوق کے علاوہ جان و مال ان کی محفوظ ہو جائے گی۔ وحسابہم علی اللہ اور ان کا حساب کتاب اللہ رب العالمین کے ذمے ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہم کو ایک چیز بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے، امرانی ربی، مجھ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ میں لوگوں کے درمیان اس بات کو بتا دوں اور یہ وطیرہ اختیار کروں جو میں اس حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان اقاتل الناس، کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے میں قتال کروں، اس بات کا حکم دیا گیا۔ یہاں قتال سے مراد عام طور سے لوگ غلط مفہوم سمجھتے ہیں اور موجودہ حالات میں اس کی وضاحت ضروری ہے۔ قتال سے مقاتلہ مراد ہے، قتل مراد نہیں ہے، قتل مراد نہیں ہے، کسی کو قتل کر دینا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مقاتلہ کہتے ہیں انسان دفاع کرے اپنا، اور اسی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کے کلمات کی دعوت و تبلیغ کے لیے جب نکلے تو اس راستے میں جو مشکلات اس کو ملتی ہیں ان مشکلات پر وہ حجت قائم کرے، اور بوقت ضرورت اگر شرائط پورے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں مقاتلہ کی نوبت آئے تو مقاتلہ اور جنگ کیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹکڑے سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ انسان جس سے مقاتلہ جائز ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کو قتل کرنا جائز ہو۔ مقاتلہ ایک الگ چیز ہے اور قتل الگ چیز ہے۔ تو قتل جو ہے یہ زیادہ ضیق ہے، یعنی زیادہ شدید ہے، اور یہ معروف شروط جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کے بغیر جائز نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں چند لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی تھوڑی بات پر جہاد کی بات کر کے اور قتال کو قتل سے تعبیر کر کے خون بہانے کو جائز قرار دے دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاد جو ہے سب سے پہلے اپنے نفس سے، اپنے نفس میں بذات خود اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے ان کی اصلاح کی خاطر یہ سب سے اہم جہاد ہے، اور اس کے بعد شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کی تدابیر کو فیل کرنے کے لیے جہاد کرنا، اس کے کئی سارے مراحل ہیں، 4 5 مراحل سے گزرنے کے بعد اس کے بعد انسان آتا ہے دعوت و تبلیغ، اور اس طرح کے جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کو جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ اور آج کے دور میں مسلمان اپنے گھر کے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا پاتا، گھر میں لوگوں کو ترک صلاۃ سے دور نہیں کر پاتا، شرکیات سے دور نہیں کر پاتا، اور باہر نکل کر کے یہ فتویٰ سب سے پہلے جاری کرتا ہے کہ میں جہاد میں نکلا ہوں۔ بعض لوگ ایسا وطیرہ اختیار کرتے ہیں، میں سب کو نہیں کہوں گا، وہ لوگ جو ایسا وطیرہ اختیار کرتے ہیں حقیقت میں وہ اسلام سے واقف نہیں ہیں، اسلام کے عقائد سے، اسلام کے اصولوں سے اور جہاد کی بنیادوں سے اور جہاد کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ جہاد ایک ایسا فریضہ ہے
جو دنیا میں امن و سلامتی اور توحید کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو دیا گیا ہے اور ان پر فرض کیا گیا ہے. امن و سلامتی کے قیام کے لیے ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم لوگوں سے قتال کریں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی آیات سے بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس مسئلے میں زیادہ طویل بحث نہیں کرنا چاہتا. فرمایا حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک وہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا حکم دیا گیا. یہاں حتی جو ہے یا تو تعلیل کے لیے ہے یا غایت کے لیے ہے. اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ تعلیل کے لیے ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو غایت کے لیے استعمال کیا جائے. یعنی تعلیل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو غایہ کے لیے استعمال کیا جائے. یعنی ان سے تب تک میں قتال کرتا رہوں، حجت کرتا رہوں، ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کرتا رہوں، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا رہوں، جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. فرمایا حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ اپنی زبان اور اپنے قلب کے ذریعے سے گواہی نہ دے دیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے دل کے ذریعے سے گواہی نہ دے دیں. لیکن اگر وہ زبان کے ذریعے سے گواہی دے دیتے ہیں اور ان کے دل میں چور چھپا ہے، دل سے وہ گواہی نہیں دیتے، تو اس کے باوجود ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ دل کا معاملہ یہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے. کوئی انسان قتال کے نتیجے میں اگر زبان سے اقرار کر لے کہ میں کلمہ توحید کو مانتا ہوں، تو اس کا خون اور مال اس کا محفوظ ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا قولہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی نہ دے دیں لوگ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. لا معبود بحق الا اللہ، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ تحریکیوں کا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حکم الا اللہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان کو دین کا صحیح مفہوم بھی نہیں پتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا غالب الا اللہ. بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مفہوم نکالے ہیں. صحابہ کرام نے اس کی شرح و تفسیر میں کہا ہے لا معبود بحق الا اللہ، اور یہی صحیح مفہوم ہے. اس کے علاوہ جو بھی مفاہیم ہیں وہ باطل ہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، فرمایا اس بات کی گواہی بھی دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، یعنی ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، جو کہ آپ کے سب سے مشہور ناموں میں سے ہے. ان کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور بندے ہیں، جیسا کہ اس کا مفہوم پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور جب تک وہ نماز قائم نہ کرنے لگیں. نماز اصل میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. نماز قائم کرنے والا مسلمان مانا جاتا ہے اور نماز کو چھوڑنے والا کافر مانا جاتا ہے. اس وجہ سے نماز کے قیام کی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ جب تک وہ نماز قائم نہ کرنے لگے، جب تک ان سے قتال کیا جائے گا، ان کے خلاف حجت قائم کی جائے گی، ان سے بحث و مباحثہ کیا جائے گا، ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا جائے گا، اور وہ نماز قائم کر لیں تو ایسی صورت میں بہت ساری خرابیاں ان کی بذات خود ختم ہو جائیں گی. تو یہاں تقیم الصلاۃ سے مراد صلوات خمسہ ہیں، یعنی واجبی نماز، صلاۃ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقتہ نمازیں مراد ہیں. اس سے نوافل مراد نہیں ہیں، کیونکہ نوافل کو چھوڑنے والے کے خلاف قتال کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. آگے فرمائے وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وہ جب تک زکوٰۃ نہ دینے لگیں، یعنی زکوٰۃ اس کے مستحق کو ادا نہ کرنے لگیں. زکوٰۃ اگر وہ ادا نہیں کرتے تو ایسی صورت میں بھی ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، جیسا کہ مانعین زکوٰۃ کا تذکرہ آپ کے سامنے اس سے پہلے کسی روایت میں کیا گیا تھا، غالباً حدیث جبریل میں، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں جب مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد اور قتال کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ،
اگر یہ امور یہ لوگ انجام دینے لگیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے معبود اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی نہ مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا رسول مانے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نتیجہ بتایا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو ایسی صورت میں وہ اپنے خون کو اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، یعنی ان کے خلاف اب جہاد یا قتال کرنا یہ جائز نہیں رہ جائے گا، بلکہ ان کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی، مسلم حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ الا بحق الاسلام، سوائے اسلامی حق کے، یعنی کوئی مسلمان ہے ان چاروں کی چاروں چیزوں اور حدیث کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے ایسا جرم کیا جس جرم کی بنیاد پر اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے یا کسی کو قتل کر دے، تو اس طرح کی صورت میں اس کو اس کے بدلے میں ہلاک کرنا جائز ہے، اس کا خون حلال ہوگا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اخیر میں فرمایا کہ ان کا حساب کتاب اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کے حساب کتاب کو دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ہم تک پہنچا دیں، اس پیغام کو ہم تک پہنچا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اسی بلوغ کی ہے، اسی بلاغت کی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حساب کتاب کو دیکھے۔ یہاں پر ایک وضاحت کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اس تناظر میں ہے کہ جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو، اس تناظر میں اس حدیث پر عمل پیرا ہوا جائے گا۔ جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پر اس حدیث کو نافذ کرنے کا امکان اور اسی طریقے سے کسی انداز کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، لہذا اس حدیث کے مفہوم کو اسلامی حکومت کے مفہوم پر منطبق کر کے سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ قاعدہ بیان کرتی ہے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا، اور ان اسباب کے بغیر کسی کے ساتھ قتال کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو وبائی امراض سے محفوظ رکھے اور پوری دنیا کو کووڈ-19 اور کرونا وائرس سے جلد نجات دے، ہم گھروں سے نکل کر کے مسجدوں کو آباد کر سکیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں امن و سلامتی قائم کرے، ظلم و جور سے دنیا کو نجات دے، اور جو ظالم و جابر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر کے اپنی تدابیر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تدبیر یقیناً ان سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے جسے چاہے سدھار سکتا ہے، جب جسے چاہے ہلاک کر سکتا ہے۔ ہم رب کائنات کے اپنے معاملات کو رب کائنات کے حوالے کرتے ہیں، اسی سے شکوہ کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی سے امیدیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔